بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا یہ بہت ہی خاص ویڈیو دست غیب کے 3 طریقے اور 3 خاص قسمیں دست غیب کی۔ جو دست غیب کے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج اگر ان لوگوں نے دست غیب کا طریقہ اور عمل سمجھ لیا اور قسمیں سمجھ لی تو ان کے لیے عمل کرنا اور کامیاب ہونا یہ دونوں ہی آسان ہو جائے گا۔ دست غیب چونکہ یہ اسباب سے کٹ کر چیز ہے تو اس میں ایمان کی قوت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ 3 قسموں کو اپنی زندگی میں اور 3 دست غیب کے طریقوں کو اپنے اندر لانے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا، پہلی شرط اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ دوسری شرط کم سے کم 2 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھنا، اس ویڈیو کو یا کم سے کم سمجھنے تک دیکھنا۔ نمبر 3، اپنی زندگی میں عمل جلدی شروع کرنا۔ جو سیکھے ہیں، جو سمجھے ہیں، اس پر عمل جلدی کرنا۔ عمل میں تاخیر کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے آپ بھول جائیں گے، اس لیے سمجھنے کے بعد جلدی شروع کرنا۔ دست غیب کے 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقے ہیں کہ جو عمل کی کامیابی کے نتائج نظر آتے ہیں۔ دست غیب کی 3 قسمیں وہ یہ ہیں کہ پہلی قسم تو بہت عام ہے کہ انسان مسلمان جب اس عمل کو کرتا ہے، کوئی خاص عمل کرتا ہے دست غیب کا، اور اس کی کامیابی کی یہ صورت ہوتی ہے، نتائج اس کے اس طرح نظر آتے ہیں کہ کوئی روحانی شخص، کوئی روحانی اشخاص میں سے کوئی ایک فرشتہ یا جنات یا موکلات اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور دست غیب کی، اس کے مقدر کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے اس عمل کی برکت سے، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ عمل کی 100% کامیابی کی نشانی ہے اور یہ پہلی قسم ہے۔ پہلی قسم بہت آسان ہے، مگر تب جب 18 شرائط کی پابندی کی گئی ہو۔ وہ 18 شرائط کیا ہیں یہ ہمارے وہ حضرات جانتے ہیں، ہمارے پرانے سبسکرائبرز جانتے ہیں اس چینل کے، اور میرے خاص شاگردوں میں سے وہ حضرات جانتے ہیں جنہوں نے دست غیب کا مکمل کورس مجھ سے سیکھا ہے، وہ 18 شرائط جانتے ہیں۔ 18 شرائط کی پابندی کے ساتھ جو کوئی کرتا ہے وہ 100% کامیاب ہوتا ہے۔ اور 18 شرائط اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں تو لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ 18 شرائط آپ کو جاننے ہیں، تو انشاءاللہ میں وہ 18 شرائط آپ کو ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور 18 شرائط کی پابندی کے بعد جب کوئی دست غیب کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور اس کے مقدر کا، اس کے عمل کی محنت کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ یہ پہلی قسم تھی جو 100% کامیاب ہوتی ہے اور اس کے 100% نتائج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، کچھ پابندیاں اس سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، مگر چند شرائط اس میں بھی ضروری ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی، حلال کھانا، حرام مال سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا۔ ان چھوٹے شرائط کے ساتھ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ان شرائط کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے، جو کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے دست غیب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، قرضے کو ختم کرنے کے لیے اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، آسانی حاصل کرنے کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے تب اس پر نتائج تو ملتے ہیں مگر وہ 100% نہیں ہوتے۔ مقدر تو مل جاتا ہے مگر ظاہری نظر نہیں آتے، روحانی اشخاص نظر نہیں آتے، لا کے دینے والا نظر نہیں آتا۔ اس کی 2-3 صورتیں یہ ہوتی ہے کہ پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں بغیر سبب کے، اس کے گھر میں کہیں اس کو وہ رقم مل جاتی ہے یا کوئی ایسی قیمتی چیز مل جاتی ہے گھر کے ہی اندر یا پھر عمل کی جگہ پر کہ وہ جو مانگ رہا تھا
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر میں کہیں کوئی رقم رکھی ہوتی ہے اور وہ رقم تھوڑی ہوتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کافی نہیں ہوتی ہے، مگر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی رقم کو 2 گنا 5 گنا 10 گنا اس کے مقدر کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس رقم کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک میرے شاگردوں میں 2-3 کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے محنت کی، عمل کیا، اور ان کے نتائج کچھ اس طرح ان کے سامنے آئے کہ گھر میں کچھ زیورات رکھے گئے تھے جو صرف خالص چاندی کے تھے، مگر عمل کی برکت سے کچھ زیورات، کچھ ان کی چیزیں وہ تبدیل ہو گئی سونے میں، یعنی وہ چاندی کی تھی اور سونے کی بن گئی، سلور کی تھی گولڈ کی بن گئی۔ یہ نتائج ملے ہیں الحمدللہ، ہمارے کچھ شاگردوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یا گھر کی رقم بڑھ جانا، یہ بھی الحمدللہ ہوا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری قسم ہے جو میں نے ابھی بیان کی، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس میں ضرورت کی چیز تو مل جاتی ہے مگر لانے والا نظر نہیں آتا، کیسے چیز آئی، کیسے نتائج ملے، کیسے وہ مال ملا، لانے والا نظر نہیں آتا۔ کبھی مسلح کے نیچے مل گئی، کہیں گھر کے پاس مل گئی، گھر کے اندر مل گئی، گھر کے کتابوں کی، قرآن کے رکھنے کی جگہ رقم مل گئی، یا جو رکھی تھی رقم وہ زیادہ ہو گئی۔ یہ چیزیں عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ، پابندی جو ہوتے ہیں، جو پابند مسلمان ہوتے ہیں، 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور حرام مال سے پوری طرح بچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے جس میں پڑھائی ٹھیک ٹھاک سے نہیں کی ہوتی، کوتاہیوں کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ یعنی ایک بات یہ ضرور سمجھ لیں کہ جیسے دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا وہی مل جاتا ہے جو مانگا تھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جو مانگا تھا وہی مل جاتا ہے، یا کوئی مصیبت دور کی جاتی ہے، یا آخرت کے اندر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے دعا کے متعلق۔ ایسے ہی دست غیب کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ مانگا تھا دست غیب کے ذریعے، عمل کے ذریعے، عمل کو کر کے کچھ مانگا تھا، مگر نتائج سامنے نہیں آتے، رقم نہیں ملتی، مگر آپ پر بہت بڑی پریشانیاں آنے والی تھی، بہت بڑی پریشانیاں تھی، کوئی مشکل کام چل رہا تھا، کوئی قضیہ چل رہا تھا، کہیں بے عزتی ہو رہی تھی، کوئی کام نہیں تھا، تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور راحت اور فراوانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں جس سے وہ 10 20 15 ہزار کماتے تھے، 10,000 یا 15,000 یا 20,000 کماتے تھے، یا جتنا بھی وہ کماتے تھے اس میں 3 گنا 5 گنا یا 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس عمل کی برکت سے، دست غیب کی برکت سے، دست غیب کے عمل کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتے ہیں کہ نہ قیمت بڑھتی ہے، نہ کوئی آ کے دیتا ہے۔ تیسری صورت ہو جاتی ہے کہ ان کی کمائی میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے، کمائی بڑھ جاتی ہے۔ وہی کام کرتے تھے اس سے پہلے، اس عمل کے کرنے سے پہلے، دست غیب کے عمل کو کرنے سے پہلے، اس تیسری قسم کی کامیابی ملنے سے پہلے کوئی کام کرتا تھا جس سے 10-15 ہزار کماتے تھے، اور اسی محنت سے اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 لاکھ یا اس سے زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی کمائی میں 10 گنا تک کی بڑھوتری ہوتی ہے اور کامیابی اس کو زیادہ ملتی ہے۔ یہ بھی عمل کی کامیابی کی تیسری نشانی ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہی ہے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ دست غیب کا عمل کرنا کسی صورت میں بھی آپ کو نقصان دہ نہیں ہے یا وقت ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو نتائج ملتے ہی ہے، چاہے بغیر اسباب کے یا سبب میں تبدیلی کے ساتھ، یا آپ جو محنت کرتے تھے اس میں برکت کے ساتھ۔ دست غیب ہر حال میں کامیاب ہوتا ہی ہے، اور الحمدللہ یہ 8-10 سال کے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بھیجتے ہوئے ان سالوں میں الحمدللہ یہ تینوں صورتیں ہمارے ویورز، ہمارے سبسکرائبرز کی زندگی میں میں نے خود دیکھی ہیں، اور انہوں نے خود مجھے بتائی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے۔ تو میں نے یہ تینوں اندازے
لگائے ہیں کہ جو بھی دست غیب کا عمل کرتا ہے ان کو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ملتا ہی ہے۔ بہت زیادہ جو پابند ہیں، بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، تمام شرائط کے ساتھ کرتے ہیں، 18 شرائط کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کو 100% کامیابی ملتی ہے۔ جو تھوڑی بہت کوتاہی کرتے ہیں ان کو دوسری قسم کی کامیابی ملتی ہے، اور جو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں ایمان میں، تقوی میں، ان کو تیسری قسم کی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یعنی دست غیب کا عمل کہیں رد نہیں ہوتا اور فضول نہیں جاتا، آپ کی محنت کا نتیجہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس سٹیج پر ہیں۔ ہم بہت زیادہ پابند ہیں، نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، تھوڑے بہت پابند ہیں، تو ہمیں اب جاننے کے بعد کہ اپنے آپ کو اس تک لے جانا ہے، ان پابندیوں تک لے جانا ہے، اس تک پہنچانا ہے کہ ہمیں 100% کامیابی ملے، تو اتنی پابندیوں تک ہمیں لے جانا ہوگا۔ ہمیں اس لائق اپنے آپ کو بنانا ہوگا کہ ہمیں 100% کامیابی ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 100% کامیابی ملے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری وہ 18 شرائط پر آئے گی، اس پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنا سکتے ہیں۔ یا کم از کم اپنی کمائیوں کو حلال کریں، حلال کمائی کھائیں، حرام مال سے بچیں، زبان کے گناہوں سے بچیں، آنکھوں کے گناہوں سے بچیں، فرائض کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو دوسری پوزیشن پر پہنچائیں۔ تیسرے پوزیشن پر تو ہر کوئی ہوتا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے آپ کو ترقی پر لائیں، اپنی زندگی میں سدھار لائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، استغفار اور درود شریف کی پابندی کریں اور اپنے آپ کا مرتبہ بڑھائیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دے دیں۔ اب عام طور پہ مسلمان تیسرے مرتبے پر، تیسری قسم پر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے اسباب بنائیں اپنی کمائی کے کہ اس میں 10 یا 20 گنا اضافہ ہو عمل کے ذریعے۔ اور ایسے کئی اعمال آپ ہم سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ایسے کئی کام ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے دوسرے چینل پر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں اور ڈیجیٹل کریٹرز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنانا، اسلام کو پھیلانا، ڈیجیٹل طریقے سے اسلام کو پھیلانا اور اپنے خدمات کو انجام دے کر آن لائن کمانے کے، حلال کمائی کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ حلال کمائی کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈیجیٹل انڈیا اردو اینڈ ہندی نام کا چینل ہے، اس پہ بھی آپ جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں سے حلال کمائی کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اب آخری چیز میں جو اس ویڈیو میں دست غیب سے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دست غیب کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز نمازوں کی فرائض کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی وقت پر کرنا، نماز قضا نہ ہو۔ اس نماز قضا نہ ہونے کی صورت میں ایک بات یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی آپ نمازیں ادا کریں تو سنتوں کا اہتمام کریں، یعنی فرض نمازوں کے بعد اور پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں ان سنتوں کی پابندی کریں۔ نمبر 2، آپ اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ روزانہ، چاہے وہ 10 5 روپے 2 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ ہر دن کیا کریں۔ صدقے سے ہوگا یہ کہ آپ کی کمائی کے اور آپ کے آنے والے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں آنے والی دور ہو جائیں گی۔ صدقے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، صدقے سے متعلق بھی اس سے پہلے ایک ویڈیو ہماری آ چکی ہے، آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ تو صدقے کی پابندی کریں، یہ دوسری پابندی تھی اگر دست غیب میں کامیاب ہونا ہے۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں یا جو عمل ابھی آپ کر رہے ہیں، اس عمل پر اتنے پختہ ہو جائیے کہ کہیں تعداد کی کمی بیشی بھی نہ ہو اور آپ کو پختہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ پکا آپ کو خیال ہو کہ آپ نے کوئی غلطی نہ کی ہے۔ اور سب سے ضروری جو چیز ہے تیسرے نمبر کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کو پہلے اچھی طرح حفظ یاد کرنا ہے۔ جو بھی عمل پڑھنا ہے، عمل کی عبارت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، اس کو اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ پہلے یاد کریں اور پڑھنا شروع کریں، حفظ یاد کریں۔
اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ حفظ یاد کریں اور پھر پڑھنا شروع کریں۔ ان 3 مختصر پابندیوں کے ساتھ اگر آپ عمل کرتے ہیں اور جو بھی عمل ہے اس کو وقت پر کرتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دست غیب کے اسی طرح کے اور معلومات کے ساتھ ہمارے ویڈیوز آتے رہیں گے۔ آئندہ ویڈیو 18 شرائط پر ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔